کو پتہ ہے ہاشم، میں نے آپ کو بہت مس کیا ان 3 گھنٹوں میں۔ علینا کی معصوم سی آواز آئی۔ میں نے بھی اپنی فیری کو بہت مس کیا، ہاشم کی مسکراتی آواز آئی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک میرے بھائی کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ سارا نم آنکھوں سے بولی آمین، بہت پیارے لگتے دونوں ایک ساتھ۔ ایمان بھی محبت سے بولی بہت زیادہ۔ بھائی کو دیکھا ہے نثار ہو رہے تھے اس پر، سارا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی حرکتیں بھی دیکھو، اتنی کیوٹ ہے۔ ایمان کو ابھی بھی پیار آ رہا تھا اس پر۔ بیچارہ میرا بھائی، اس کی بات یاد کرتے سارا نے ٹھنڈی سانس بھری تو ایمان نے کہا لگائے، ویسے یار آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، علینا کو کچھ بھی نہیں پتا، اتنی ایج میں تو بچیاں سمجھدار ہوتی ہے آج کل۔ ایمان حیرت سے بولی، وسیع بتا رہے تھے کہ ان لوگوں نے کبھی اسے دوست نہیں بنانے دیے اور اس کے موبائل پر پورا چیک رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ زیادہ معصوم ہے، اس کی دنیا اپنی فیملی کے گرد گھومتی ہے۔ سارا مسکرا کر بتانے لگی۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سارا نے اسے سوچ میں پڑا دیکھ پوچھا۔ سوچ رہی ہوں میں بھی ایسے معصوم تھی، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ جب میں اس جہنم میں گئی تھی میں بہت روئی تھی، اور میرے رونے پر وہ آدمی پہلے ہنسا تھا پھر بہت پیٹا تھا۔ ایمان کھوئی کھوئی بولی تو سارا کو اس آدمی پر بے پناہ غصہ آیا۔ بھول جاؤ سب۔ سارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بھول گئی ہوں، لیکن کہتے ہیں نا تکلیف کے دن انسان کبھی نہیں بھولتا۔ شاہ زمان کی سنگت بہت حسین ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے سارا۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ تبھی باہر سے کسی کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سارا نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کیا اور خود دروازے سے نکلی۔ ایمان تو بس حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کدھر؟ اس سے پہلے کہ شاہ زمان دروازہ کھولتا سارا جھٹکے سے باہر نکلی، ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ جب سارا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ایسے کیوں نہیں کر رہی ہو باہر، ابھی ٹکر ہو جاتی، شاہ زمان حیرت سے بولا، مجھے پتہ نہیں چلا تم باہر ہو، سوری۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شاہ زمان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا مسکرایا، تھینک یو، اب ہٹو سامنے سے تاکہ میں اپنی ایمان کو لے جا سکوں۔ وہ مسکرایا۔ آج مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سارا نے دل میں ماشاء اللہ کہا۔ ایمان تو اندر نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ ہوئی اور روم میں چلی گئی۔ اس نے پوچھتے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا تو سارا گڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں، وہ تو ہاشم بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ سارا کی بات پر اس کے قدم تھمے، چہرے پر نوازے ناگواری پھیلی۔ کیوں؟ ان کے ساتھ کیوں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، وہ علینا اور ہاشم بھائی نے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ تو چلی گئی، دیر ہو رہی تھی نا۔ سارا سمجھداری سے بولی، میں نے بتایا تھا انہیں میں آ رہا ہوں، پھر کیسے چلی گئی وہ؟ ایک شدید غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے باہر کی طرف قدم بڑھائے، اندر بیٹھ کر دانت پیستی ایمان تڑپ کر باہر نکلی۔ ایمان! تبھی ایمان کی پکار پر وہ جھٹکے سے مڑا۔ میں نہیں گئی، ادھر ہی ہوں۔ سارا مذاق کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھاما جس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے ہر بات مذاق نہیں ہوتی ایمان، وہ آہستہ سے بولا لیکن لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ تمہیں تو بتاتا ہوں۔ وہ سارا کی طرف بڑھا جب وہ بھاگی، لیکن ساڑی کے ساتھ کتنا بھاگ سکتی تھی وہ بری طرح لڑکھڑائی جب شاہ زمان نے اسے تھاما اور سیدھا کرتے ہی اسے گردن سے پکڑا۔ نہیں، چھوڑ دو شاہ زمان، آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہی تھی، بچاؤ وسیع! سارا آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ شاہ زمان نے حیرت سے اس ڈرامے باز کو دیکھا کیونکہ اس نے انتہائی نرمی سے گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایمان ہیلپ کر دو، روکو اپنے بھوکے شیر کو۔ سارا نے ایمان کو پکارا، اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ سارا نے کانی آنکھ سے ونڈو سے آتے وسیع کو دیکھا جو پہنچ چکا تھا، پھر چلائی، شاہ زمان بہت دکھ رہا ہے، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ شاہ زمان نے پریشانی سے ہاتھ ہٹانا چاہا جب اس نے خود مضبوطی سے تھام لیا، پلیز چھوڑ دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تو شاہ زمان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ شاہ زمان! وسیع کی تیز آواز پر شاہ زمان نے اسے دیکھا۔ اب سمجھا میں ڈرامے باز؟ شاہ زمان نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا آہستہ سے، کیا کر رہے ہو؟ وسیع نے اسے کھینچتے اپنے سینے میں چھپایا تو سارا نے ونک کیا۔ ڈرامے کر رہی ہے، یہ انتہائی نرمی سے ہاتھ رکھا تھا میں نے اس کی گردن پر۔ شاہ زمان دانت پیس کر بولا تو وسیع نے مسکرا کر اپنی پٹاخہ کو دیکھا۔ پکڑا ہی کیوں، تمہیں نہیں پتا کتنی نازک ہے؟ وسیع مسکرا کر بولا، سوری، ویسے ایک بات تو تم نے نوٹ کی وسیع؟ شاہ زمان کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آئی۔ کیا؟ وسیع سارا کی گردن سہلاتے بولا، ہماری سارا ساڑی میں خود جچ رہی ہے۔ وہ ہتھیلیاں رگڑتے بولا تو سارا اترائی،
میں بھی وہیں دیکھ رہا تھا، تم لوگ چلو ہم 15 منٹ میں نکلتے ہیں۔ بس وسیع ٹائم دیکھتا بولا، 15 منٹ کیوں وسیع، ہم تو ریڈی ہے نا، چلے نا؟ سارا نہ سمجھی سے بولی تو شاہ زمان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ونک کرتا مڑا اور ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا بولا، جو نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ اسی چیز کی کمی تھی اس کے گھر میں، جب شاہ زمان کے کہنے پر حیران ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کا ہاتھ تھام کر چلتا تھا، لیکن پھر اس کے پیچھے گئی۔ وسیع چلے نا؟ سارا آگے بڑھی جب وسیع نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سارا 10 منٹ میں جا کے ڈریس چینج کرو، میں ہیلپ کرتا ہوں۔ سارا کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھا تو سارا کا دل بند ہونے لگا۔ اتنی دیر لگا کر تیاری کی تھی، کیوں وسیع اچھی تو لگ رہی ہوں، دیکھے نا اب ٹائم بھی نہیں ہے، کیوں چینج کروں؟ وہ بوکھلا اسی اس کے ساتھ چلتی بولی۔ وسیع نے انسنی کرتے روم میں آ کر اس کے لیے وائٹ فراک نکالا اور اس کے حوالے کیا۔ جاؤ جلدی، اس کے ساتھ یہی جویلری اور میک اپ پرفیکٹ ہے، بس ڈریس چینج کرنا ہے۔ جوتے بھی ٹھیک ہے، وہ ساری تسلی کر چکا تھا، لیکن چینج کیوں کروں؟ وہ روحان سی ہوگی، کیونکہ میرا سونا، میں ساڑی میں تمہیں باہر لے کر نہیں جا سکتا۔ وسیع اس کا ماتھا چوم کر بولا، کیوں وسیع؟ وہ منہ بسور کر بولی، اسے اب شاہ زمان کی چالاکی سمجھ آئی۔ بس مجھے اچھا نہیں لگتا، اس میں گھر نمایاں ہوتا ہے، ایک تو تم سوال کر رہی بہت کرتی ہو، چلو جاؤ۔ وسیع کہتا اسے ہاتھ سے پکڑ کر ڈریسنگ روم میں بند کیا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ شاہ زمان کو خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا دیکھ کر بولی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا ہوا مان؟ وہ دوبارہ بولی، اس کی خاموشی کاٹ رہی تھی۔ جواب تو دو مجھے، سچ میں مجھے نہیں پتا تھا سارا ایسا کریں گی جو میں نے منع کرتی اسے، سوری۔ وہ کان پکڑ کر بولی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آپ نے دوبارہ بال کھولے ہیں، میں نے کتنی بار منع کیا ہے، اب ہر بار میں روکوں تو آپ رکیں گی؟ وہ خفگی سے بولا، آئی ایم سوری، دیکھو دوپٹہ ہے سر پر، نظر بھی نہیں آ رہے، معاف کر دو نا۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ آنسو گالوں پر پھسلے تو شاہ زمان نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ نہ جنری، آئی ایم سوری، نہیں رونا، نہیں پلیز، آج کے دن ہی رلا دیا میں نے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا نا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اس کے گال چوم کر بولا، اب خود ہر غصہ آیا۔ تم ناراض نہ ہوا کرو، میرا دل بند ہونے لگتا، میں آئندہ کبھی نہیں بال کھولوں گی۔ وہ سو سو کرتی بولی، کبھی نہیں ہوگا، آئی ایم سوری۔ شاہ زمان نے اس کے ہونٹ چومے تو وہ ہوش میں آئی۔ نہ کرو، میرا سارا میک اپ، اف اللہ۔ وہ ہوش میں آئی، شیشے میں دیکھنے لگی، بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے ہال کی بجائے کہیں اور لے جاؤں جہاں ہم دونوں ہوں۔ وہ پیار سے بولا تو وہ سرخ پڑی، ویسے آپ میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری اور میٹھی ہیں۔ وہ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا بولا، مان دیر ہو گئی ہے۔ ایمان نے احساس دلایا تو وہ بھی ٹائم دیکھتا گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ وہ پہنچے تو علینا اور ہاشم ویٹ کر رہے تھے، ان کی انٹری ساتھ ہونی تھی۔ احمد صاحب شدید غصہ تھے، فوراً اندر آنے کا کہا۔ مہمان بے چین تھے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، لائٹس آف ہوئی اور 2 اسپاٹ لائٹ نے ان کا حصار میں لیا۔ علینا ہاشم کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہاشم نے بلیک پرنس کوٹ پینٹ پہنی تھی، جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ زمان نے گرے 3 پیس پہن رکھا تھا۔ ایمان کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ پکڑے وہ کسی ریاست کے ملکہ اور شہنشاہ لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں کی چمک اور پالینے کی خوشی اور مسکراہٹ ہی نظر ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان خوبصورت جوڑوں کو دیکھا اور پھر شاہ زمان اور ایمان کے کلاس فیلوز نے زبردست ہوٹنگ کی۔ ان کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی میر حسن اور رخشندہ بیگم آگے آئے تو وہ لوگ اٹھ کر ملے۔ بابا، ماما۔ ایمان ان کے گلے ملتی ابدیدہ ہوئی۔ ایمان، آج نہیں۔ شاہ زمان نے ٹوکا تو میر حسن مسکرائے۔ نہ میرا بچہ، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہمارا آنگن تو ایک دن میں سونا ہو گیا ہے۔ رخشندہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما، پھر حسن ہاشم کے گلے ملے اور علینا کو پیار کیا۔ لو بھئی شاہ زمان، یہ تم دونوں کا گفٹ ہماری طرف سے، باقی تو تم نے کچھ دینے نہیں دیا۔ میر حسن نے گاڑی کی چابیاں اور ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ وہ BMW کی چابی تھی اور گھر کے کاغذات تھے۔ ڈیڈ، یہ بہت زیادہ ہے، شاہ زمان پریشان سا بولا، لیکن ان کے ہاتھ سے فائل تھام لی۔ بالکل زیادہ نہیں ہے، یہ میرا سب کچھ تمہارا ہے بیٹا، فارمیلٹی میں مت پڑو، یہ جہیز نہیں ہے، گفٹ ہے، اسے قبول نہ کر کے میرا انسلٹ نہ کرو۔ وہ بولے تو شاہ زمان خاموش ہو گیا، پھر فائل ایمان کو تھما کر میر حسن کے گلے ملا۔ وہ اٹھ کر ہاشم اور علینا کے پاس آئے۔ ہاشم، علینا بیٹا، یہ تم دونوں کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔
جس میں سیم چیزیں تھیں۔ بابا یہ ہاشم کچھ بولنے لگا، میں تم سے بھی یہی کہوں گا کہ نہ یہ نہ لے کر میری انسلٹ کرو گے۔ ایک اور بات بیٹا، اسے میری التجا سمجھو یا حکم۔ بیٹا میں نے تمہیں بیٹا کہا نہیں، مانا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم دبئی کی نوکری چھوڑ کر یہاں میرا بزنس سنبھالو بیٹا۔ ایک تو میں تھک گیا ہوں، دوسرا ہمارا آنگن سونا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی چہکے میرے آنگن میں۔ انہوں نے علینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہاشم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرے۔ میر حسن نے اٹھتے اسے سینے سے لگایا۔ انہیں تھینک یو سو مچ بابا، آپ نے یہ بات کہہ کر گھر خرید لیا مجھے۔ آپ میرے بابا ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرا کانٹریکٹ ہے کمپنی کے ساتھ، میں نہیں توڑ سکتا۔ 2 سال کا وہ مکمل ہوگا جیسے ہی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ہاشم نے ان کا ہاتھ چومے۔ پاس کھڑی سارا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ انشاءاللہ۔ میر حسن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سارا کو اپنے ساتھ لگاتے اس کی پیشانی چومی اور پھر اوپر دیکھ کر مسکرائے۔ تمہاری ماں پرسکون ہوگی بیٹا، وہ نم آنکھوں سے بولے تو ہاشم اور سارا نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر ان کی نم آنکھوں کو کیا یہ جانتے ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ بس کرے بابا۔ وسیع نے احمد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو علینا کو سینے میں بھینچے رو رہے تھے۔ علینا بھی رونے لگی تھی۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو اپنے بابا کو تو بتانا میرا بچہ، مجھ سے آئندہ بھی ایسے ہی فرمائش کرنا جیسی کرتی ہو، پرایا مت سمجھنا خود کو۔ احمد صاحب نم لہجے میں بولے، کتنا مشکل تھا اپنے جگر گوشے کو خود سے دور کرنا۔ جو بیٹیاں ضد کر کے بات منواتی ہے پھر فرمائش کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اوکے بابا، میں ہمیشہ آپ کی گڑیا رہوں گی، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ آپ جب اداس ہوں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ ہاشم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو آنسو صاف کرتے اس نے گلے لگ لی۔ یہ شادی کے جتنے ایکسپنسز تھے ان میں اتنا سا حصہ ہے، یہ نہ مت کیجیے گا، یہ میری خودداری پہ چوٹ ہوگی۔ ہاشم ان کی جیب میں چیک رکھتا بولا۔ وہ کچھ کہنے لگے جب ہاشم نے چپ کروا دیا، لیکن بیٹا یہ بہت زیادہ ہے۔ 20 لاکھ کا چیک دیکھتے ہوئے بولے، بالکل زیادہ نہیں بلکہ بہت کم ہے۔ وہ مسکرایا۔ پھر تم بھی ہمارا گفٹ نہ ٹھکرانا، وہ بولے تو ہاشم مسکرایا۔ انہوں نے دبئی میں ایک گھر گفٹ کیا تھا ہاشم کو۔ وہ لوگ علینا اور ہاشم کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ علینا اس وقت سادہ سے قمیص شلوار میں تھی اور ہاشم ٹراؤزر شرٹ میں۔ انہوں نے ہال میں ہی چینج کر لیے تھے۔ میرا بچہ پریشان نہیں ہونا، لالا ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ ہے۔ وسیع نے اسے سینے میں بھینچا تو اس نے وسیع کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ لالا مجھے روز کال کرنا، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں روز کال کروں گا اپنے بچے کو۔ وسیع نے اس کی پیشانی چومتے اپنی آنکھیں صاف کی تو سارا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آ جاؤ میری پرنسس۔ شاہ زمان نے باہیں پھیلائی تو بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ شاہ زمان نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ میں بہت مس کروں گا اپنی پرنسس کو۔ وہ اس کی پیشانی اور گال چوم کر بولا۔ میں بھی لالا، میرے لیے چاکلیٹ کون لائے گا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں وہی اپنی پرنسس کو چاکلیٹ پہنچاؤں گا میری جان۔ شاہ زمان نے اس کا ماتھا چوما۔ کہا بھی تھا مت کرے ابھی شادی، کیسے رہیں گے ہم؟ شاہ زمان نے اسے سینے میں بھینچتا وسیع کو گھور کر بولا، اوئے بندہ بن، خود شادی کر کے بیٹھا ہے، میری شادی کھٹک رہی ہے۔ ہاشم نے گھورا۔ ایک کام کرو گڑیا، تم مت جاؤ، ہاشم کا جب کانٹریکٹ ختم ہوگا پھر یہی اس کے ساتھ شفٹ ہو جانا۔ شاہ زمان اس کا موڈ چینج کرنے کے لیے بولا، نہیں لالا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جلدی سے شاہ زمان کے سینے سے نکلتی ہاشم کا بازو پکڑ کر بولی تو سبھی مسکرائے۔ نہیں وہ یہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ سب کے مسکرانے پر وہ خجل ہو کر بولی، اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ شاہ زمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے ماما۔ علینا دلشاد بیگم کے گلے لگی۔ اللہ حافظ میرا بچہ، اچھی بچی بن کر رہنا، ہاشم کو تنگ مت کرنا میری رونق۔ وہ اسے چومتے بولی تو لب کپکپائے، وہ رو پڑی۔ روئے مت، خوشی سے رخصت کرے۔ رخشندہ بیگم نے اتنی تسلی دی اور علینا کے گلے ملی۔ اتنی خواہش تھی میری بہو میرے گھر آئے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی، اوکے میری گڑیا، ہاشم تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ میر حسن سے اسے سینے سے لگایا۔ پھر سارا گلے ملی اور پیار کیا۔ بھائی میں بھی آپ کے پاس آؤں گی جلدی۔ وہ ہاشم کے گلے ملی۔ ضرور میرا بچہ۔ ہاشم نے اس کی پیشانی چومی۔ اور اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ اللہ حافظ کہتے آگے بڑھے تو پیچھے سب نے ہاتھ ہلایا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن شاہ زمان نے چینج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ دلہن بن کر تو ایئرپورٹ جا نہیں سکتی تھی۔
आ गए। वो गाड़ी की आवाज़ सुनते अपनी जगह से उठी बाहर आई। अरे मेरा बच्चा, यहाँ क्यों खड़ी हो? अहमद साहब ने उसे साथ लगाया। आप लोगों का वेट कर रही थी। वो मुस्कुराई। आ जाओ, थक जाऊंगी, दिलशाद बेगम ने उसे प्यार करते कहा। मेरी जिंदड़ी यहाँ की है। पीछे से आता शाहजमान मुस्कुराकर उसे हिसार में ले गया। हेलो ईमान, इतना मज़ा आया ना, बता नहीं सकती, सारा उसे चिढ़ाकर बोली। वसी पे भी मुस्कुराया, उसके सर पे हाथ रखा। मैं चाय बनाऊं सबके लिए? वो सब बैठे तो ईमान बोली, नहीं बेटा, तुम क्यों बनाऊंगी, अभी से आराम करो, थक गई होंगी। दिलशाद बेगम मोहब्बत से बोली। मैं बनाती हूँ चाय। सारा उठी। चलो फिर हमारे रूम में भेज देना। शाहजमान उठा और ईमान का हाथ थामा। हाँ जाओ, रेस्ट करो बेटा, इतना हैवी ड्रेस है, ज्वेलरी है, थक गई होंगी। दिलशाद बेगम ने नरमी से कैसे कहते उसकी शर्मिंदगी मिटाई और तासुब से अपने बेटे को देखा। वो ईमान को लेकर आगे बढ़ा। उफ ईमान, इतनी प्यारी लग रही है, दिल कर रहा है खा जाऊं। शाहजमान उसे सीने में भींचता उसके गाल पर बाइट करके बोला। मान, पागल हो बिल्कुल। ईमान ने उसके कंधे पे हाथ मारा। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपके प्यार में। वो शरारत से बोला और उसके लिए सोफे पे बैठा, एक टांग फोल्ड करके उसकी तरफ चेहरा किए उसे सीने से लगा लिया। बहुत पुराना डायलॉग है। ईमान हंसी। पर पुराना या नया, मैंने तो सारे आपको ही कहने हैं। वो उसकी गाल शिद्दत से चूम कर बोला। वो बौखला गई। मान, क्या कर रहे हो? वो बौखला कर बोली। प्यार कर रहा हूँ, क्या करूँ, बहुत प्यार आ रहा है आप पर। वो कहता उसके होठों पर झुक गया, लेकिन अंदाज शिद्दत लिए हुए था और फिर पीछे हटना भूल गया। खाजा उन्हें। ईमान होठ साफ करती हाँफती बोली, दिल तो यही कर रहा है। वो मखमूर लहजे में बोला। मैं चेंज कर लूँ? ईमान ने थके लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे देखने दे जी भर कर खुद को। वो नफ़ी में सर हिलाता बोला। अभी जी नहीं भरा? वो उसकी आंखों में देखती खोई खोई सी बोली। आपसे मेरा कभी जी नहीं भर सकता जिंदड़ी। वो भी उसकी आंखों में देखता मखमूर लहजे में बोला। इतनी प्यारी लगती हूँ। ईमान के लहजे में भी खुमारी थी, आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा। वो उसके माथे से माथा टिका कर बोला, जैसे तुम लगते हो मुझे। वो शाहजमान की शर्ट की बटनों से खेलती बोली। अच्छा, कितना प्यारा लगता हूँ मैं आपको। वो उसका दुपट्टा उतारता उसके बालों में हाथ फेरने लगा। फरिश्ते जैसे। तुम मेरे लिए रहमत का फरिश्ता हो जैसे माँ। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ, मेरी चलती सांसों की वजह हो तुम। मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद मैं ज़्यादा अरसे ना जी सकती। मैं अपने मामा बाबा के लिए जी रही थी बस। वो उसकी आंखों में देखती बो रही थी। शाहजमान ने उसे सीने में भींच लिया और आंखें बंद की उसके अल्फाज को महसूस किया। मैं खुशकिस्मत हूँ, इंसान हूँ ईमान। इतना बड़ा दर्जा दिया है आपने मुझे, मेरी दुआ है मैं इस पे पूरा उतरूँ। फरिश्ता नहीं हूँ मैं, खुदा का गुनहगार बंदा हूँ। आप जानती हैं, पहली नज़र में आपसे मोहब्बत हुई थी। आपकी आंखें देखकर दिल हारा था मैं। वो उसे सीने में भींचते ही उसके बालों में हाथ फेरता उसके गाल पर नाक रगड़ता बोला। और मैं परेशान हो गई थी। ईमान हंसी। क्यों? शाहजमान ने उसके मुस्कुराते होठ चूमे। क्योंकि मेरा दिल बागी हो रहा था और मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी। ईमान उसके गले में बाजू बांधती बोली। आपके अलावा कोई मेरे काबिल हो ही नहीं सकता। शाहजमान मुस्कुराया। दरवाज़ा बजा तो शाहजमान उठा। दरवाज़ा खोला तो वसी था। ये लो भाई चाय। वसी ने ट्रे थमाया। थैंक यू, आ जाए? शाहजमान ने ऑफ़र की। नहीं यार, थैंक यू, चलता हूँ, मेरी बेगम थक चुकी है और उसका हुक्म है फ़ौरन वापस आओ। वसी शरारत से बोला। भाई मैं ले आती, आपने तकलीफ़ की। ईमान शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं गुड़िया, चाय देने से कौन सी शान में कमी आती है। वो उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से बोला और फिर वापस मुड़ गया। शाहजमान ने दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ थाम कर सोफे पर बिठाते चाय आगे रखी। चाय पी ले, फिर चेंज कर लीजिएगा। शाहजमान ने उसे चाय पकड़ाई। कर लीजिएगा नहीं, हेल्प करना, मैं थक गई हूँ। वो मुंह बसोर कर बोली। मैं खुद अपनी जिंदगी को चेंज करवा दूंगा। वो प्यार से बोला तो ईमान सुर्ख पड़ गई। उफ़! आप मेरे पास मौजूद है, हमारे रूम में, कितना प्यारा एहसास है ये। वो शिद्दत से उसके गाल चूम कर बोला। उफ़ शाहज़मान, चाय गिर जाती अभी। वो बौखलाई और फिर उसकी चाय उसे पकड़ाई। हमारा पहला सफ़र है, साथ में सेल्फ़ी बनाते हैं ना? अलीना उसका हाथ थामे बैठी थी और काफ़ी पुरजोश थी। उसने मोबाइल निकाल कर सामने किया तो हाशिम मुस्कुराया। अलीना ने मोबाइल वापस रखते उसके कंधे पे सर रखा।
हाशिम, आप मुझसे शादी करके खुश हैं? अलीना चेहरा ऊपर करती बोली। ये कैसा सवाल है फेरी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाशिम ने उसकी पेशानी चूमी तो वो मुस्कुराई। मैं मैच्योर नहीं हूँ जैसे ईमान आपी और सारा आपी है, वो मुंह बसोर कर बोली। ये किसने बोला? हाशिम ने उसकी सीट बेल्ट बांधते पूछा। मुझे खुद को पता है, वो होंठ लटका कर बोली। ऐसा मत करो फेरी, मुझे प्यार आता है और यहाँ चुम भी नहीं सकता। वो बेबसी से बोला तो अलीना खिलखिलाई। और दूसरी बात, तुम सबसे ज़्यादा मासूम और प्यारी हो, तुम्हें मैच्योर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे ही मुझे बहुत प्यारी लगती हो, समझदार हो, यही काफ़ी है। हाशिम उसके गाल पर हाथ रखता प्यार से बोला, मेरी गुड़िया को डर तो नहीं लग रहा? हाशिम प्यार से बोला, बिल्कुल नहीं, आपके होते कैसा डर? वो प्यार से बोलती उसके कंधे पे सर रख गई। हाशिम, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? वो बाहर देखती बोली, बस 4 घंटे और। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं कब अपने घर पहुंचूंगी, बहुत एक्साइटेड हूँ। वो चहकी, बहुत जल्द मेरी जान। वो उसका माथा चूम कर बोला, वाह, ये मेरा घर है। वो अंदर आती उछली, जो थोड़ी देर पहले थकन थी उसके चेहरे पर अब कहीं भी नहीं थी। हाशिम सामान अंदर रखता मुस्कुराया, ये मेरी फेरी का घर है। वो उसे नज़रों में बसाए बोला, ये बहुत प्यारा है हाशिम, मुझे सारा देखना है। वो बहुत खुश थी। सारा तुम्हारे सामने है, इतना बड़ा तो नहीं है। वो उसे हिसार में लेता बोला, आज मुझे पहली बार ये मुकम्मल घर लग रहा है। हाशिम उसके गाल चूम कर बोला, हाशिम, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? वो बहुत एक्साइटेड थी। बिल्कुल नहीं, एक तो अब दूध मौजूद नहीं है क्योंकि मैं घर पर नहीं था, दूसरी मेरी जान अब रात है, सोना है, सुबह जो दिल चाहे करना। हाशिम उसकी बात पर हंसता हुआ बोला, मुझे नहीं सोना। वो मुंह बसोर कर बोली, तो फिर क्या करना है? हाशिम ने उसे खुद में समोता बोला, बातें करनी है आपसे। वो उसकी दाढ़ी से खेलती बोली, कैसी बातें? आंखों में खुमार उतरा। कोई भी। वो उसकी आंखों में देखती ही पजल हुई थी। एक बात बताओ गुड़िया। हाशिम ने उसके होठों पर अंगूठा फेरा। क्या? अलीना का गला खुश्क होने लगा। क्या तुम अपने हाशिम को इजाज़त दोगी कि वो तुम्हें कहीं भी छू सके? वो मखमूर लहजे में बोला और साथ ही उसे छुआ। हाशिम, ये क्या 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 कर रहे हो? उसका चेहरा मतगय्युर हो गया। हाशिम ने ठंडी सांस भरी। रिलैक्स, बस तुम्हें तंग कर रहा था, परेशान मत हो। हाशिम ने मुस्कुरा कर उसके गाल पर हाथ रखा। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। वो डर गई थी शायद। हाशिम ने खुद को कोसा, उसे बहुत प्यार से हैंडल करना था। चलो अंदर चलकर बातें करते, थक गई होगी। और रिलैक्स, तुम अपने हाशिम को बुरा इंसान समझती हो? हाशिम प्यार से बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो फौरन बोली, तो फिर मुस्कुराओ। वो बोला तो अलीना फौरन मुस्कुराई। चलो अब। हाशिम ने हाथ थामा, उठाकर ले जाए। वो बाजू खोलती बोली तो हाशिम मुस्कुराया, उसे बाहों में भरा। ये वो बाजू हवा में लहराती खुशी से चीखी, बच्चे, तुम लोग कहीं घूम फिर आओ। वसी और सारा भी कहीं नहीं गए थे। हरमर साहब ने नाश्ता करते शाहजमान और ईमान को मुखातिब किया, बाबा, यूनी स्टार्ट हो गई है, जाना मुश्किल है, जैसे ही फाइनल्स होंगे फिर जाएंगे इंशाअल्लाह। शाहजमान ने ईमान की प्लेट में नान रखते कहा, जिस पर ईमान ने बुरा सा मुंह बनाया, तो बेटा 2-3 दिन के लिए यहीं नादन एरियाज घुमाओ। शुरू के दिनों का चार्म अलग होता है, बल्कि ऐसा करो, चारों प्लान कर लो। दिलशाद बेगम भी नरमी से बोली, ये ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। सारा खुशी से उछली तो वसी से उसे मुस्कुराते देखा। मामा, मैंने हॉस्पिटल से अब इतने ऑफ लिए हैं। वसी संजीदगी से बोला तो सारा ठंडी पड़ गई। कुछ नहीं होता, 3 दिन है यार, और डॉक्टर्स मौजूद है तो है। शाहजमान सारा का उतरा चेहरा देख कर बोला, लेकिन तुम लोगों की प्राइवेसी। वसी तज़ब्ज़ुब का शिकार था। कम ऑन वसी, हम लोगों ने आप दोनों से चिपक थोड़ी जाना है। शाहजमान नफ़ी में सर हिलाता बोला तो वसी मुस्कुराया, चलो फिर डन। वसी सारा की थोड़ी पकड़ कर बोला तो वो मुस्कुराई, मॉम डैड आप भी चले ना हमारे साथ? ईमान आहिस्ता से बोली, नहीं गुड़िया, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, हम इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब बूढ़े हो गए ना, आप लोग इंजॉय करना। दिलशाद बेगम प्यार से बोली, हम यहीं हनीमून मना लेंगे बेटा। अहमद साहब शरारत से बोले तो दिलशाद बेगम चारों बच्चों के सामने बुरी तरह सुर्ख हो गई। वसी को ज़ोरदार अच्छू लगा। क्या बोल रहे आप? दिलशाद बेगम ने उनके कंधे पर थप्पड़ लगाया। क्यों भई, अपनी बीवी को कहा है, क्या मसला है इसमें? आप क्यों नई दुल्हनों की तरह शर्मा रही है? अब ऐसे शर्माएंगी तो फिर
بشر کی کیا غلطی؟ وہ شرارت سے بولے تو جہاں دلشاد بیگم سٹپٹائی، باقی چاروں کا زوردار قہقہا گونجا۔ بابا میری ماما کو تنگ مت کرے۔ وسیع اور شاہ زمان نے فوراً ماں کی سائڈ لی۔ بڑے ماں کے لگتے، میری بیوی ہے وہ میری مرضی۔ احمد صاحب چڑھے۔ صحیح کہہ رہے ڈیڈ، محبت کا عمر سے کیا تعلق؟ آپ لوگ بڑے ہو گئے ہو تو زندگی رک تو نہیں گئی نا؟ سارا محبت سے بولتی اپنے ڈیڈ کی سائڈ تھی۔ بالکل، تم لوگ خیال نہیں کرتے تو وہ کیوں کرے؟ ایمان نے بھی حصہ لیا۔ دیٹس مائی گرلز، یہ ہوتی ہے بیٹیاں۔ احمد صاحب خوشی سے بولے، ویسے مام ہے بھی تو اتنی گریسفل نہ کہیں سے، یہ جوان بچوں کی ماں نہیں لگتی۔ ایمان آنکھوں میں ستائش لیے بولی، رائٹ، ایسے ہی تو ڈیڈ فدا نہیں ہوئے تھے۔ سارا شرارت سے بولی، چپ کرو تم دونوں، مکھن مت لگاؤ اب مجھے۔ دلشاد بیگم مسکرا کر بولی، اپنی تعریف پر جھیپ گئی۔ احمد صاحب بھی محبت سے دیکھنے لگے، مکھن تو نہیں لگا رہے نا وہ ماں، وہ تو ختم ہو گیا۔ سارا نے معصوم شکل بناتے باؤل آگے کیا جو خالی تھا، سب نے کہا لگایا۔ میرے بابا بھی ماما کو ایسے ہی پیار کرتے، وہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹتے، لیکن ماما کو تانگ کروں تو اف۔ ایمان مسکرا کر بولی، آنکھیں ایک دم نم ہوئی تھی۔ یاد آ رہے گڑیا تو چکر لگاؤ، دلشاد بیگم محبت سے بولی۔ ایمان بات بات پر آنکھیں نم مت کیا کرے، شاہ زمان ڈانٹ کر بولا اور پھر اسے سینے سے لگایا۔ میری گڑیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی، کال کرو اسے۔ احمد صاحب کو بھی اپنی گڑیا یاد آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، سو رہی ہوں گی، اٹھیں گی تو خود کر لیں گی، ویسے بھی ابھی وہاں 7 ہی بج رہے ہوں گے۔ دلشاد بیگم نے فوراً منع کیا تو احمد صاحب برا منہ بناتے اٹھ گئے۔ تم لوگ بھی پیکنگ کرو اپنی اپنی، آج ہی نکلو، دن کا سفر اچھا ہوتا ہے۔ دلشاد بیگم بولی تو وہ بھی اٹھے۔ میں پہلے ماما بابا سے مل آؤں؟ ایمان نے ان کا ہاتھ تھاما۔ جاتے ہوئے ملتے جائیں گے گڑیا، سب مل لیں گے۔ وسیع اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ دلشاد بیگم نے اسے سینے سے لگایا۔ اب آپ اداس ہوئی، میرے ہوتے ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ زمان نے منہ بسور کر کہتے اس کا ہاتھ تھاما۔ چائے تو پینے دو۔ ایمان نے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، جلدی کرے۔ شاہ زمان نے اس کا ہاتھ چوما۔ ہاشم، علینا کی آواز پر مسکرا سامنے ہوا۔ میں ادھر ہوں فیری، وہ بلند آواز میں بولا۔ آپ کب اٹھے؟ علینا آنکھیں ملتی کچن میں داخل ہوئی اور اس کے گرد حصار باندھا تو ہاشم نے مسکراتے اس کی آنکھیں چومی۔ ابھی اٹھا ہوں، اپنی گڑیا کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، کیا کھائیں گی میری جان؟ ہاشم اسے خود سے لپٹائے بولا تو اپنے جذبات ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے گھر میں یہ نیا وجود اسے کتنا سکون پہنچا رہا ہے۔ میں کھاؤں گی پراٹھا اور انڈا، ساتھ میں دودھ، وہ بھی ٹھنڈا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھی آنکھیں موند گئی۔ اوکے، مطلب میری گڑیا چائے نہیں پیتی؟ ہاشم نے اس کے بال سنوارے۔ نہیں، وسیع لالا نہیں پینے دیتے تھے نا، اس لیے عادت نہیں ہے میری، لیکن آپ کہیں گے تو میں پی لوں گی۔ وہ اس کا چہرہ پکڑ کر جھکاتی اس کی داڑھی سے کھیلنے لگی۔ ہاشم اس کی فرما برداری پر گہرا مسکرایا۔ میں کیوں کہوں گا، چائے اتنی ضروری تھوڑی ہے، تم بیٹھو میں ناشتہ بناؤں۔ وہ اس کے ہونٹ چومتا اسے چیئر پر بٹھانے لگا۔ نہیں ہاشم، آپ کے قریب رہنا ہے، وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے بولی۔ تو میری جان، میں ناشتہ کیسے بناؤں گا اپنی خیری کے لیے؟ وہ اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ میں بناتی ہوں نا، آپ کیوں بنائیں گے؟ ماما نے کہا تھا یہ سب کام مجھے کرنے ہیں، وہ ہونٹ لٹکا کر بولی تو ہاشم نے اس کا ہونٹ چوما۔ ابھی ایک دن کی دلہن ہو تم، اور آج کا دن تمہارا ہے۔ پہلے میری گڑیا ناشتہ کرے پھر تیار ہو، آج ہم گھومیں گے، انجوائے کریں گے، پھر کل میں آفس جانا ہوگا تو پھر میری فیری جو مرضی کرے۔ ہاشم پیار سے اس کے بال سہلاتا بولا، آپ کل آفس بھی چلے جائیں گے، کچھ دن کی لیو لے لینا۔ وہ منہ بنا کر بولی، جانا تو ہے فیری، پہلے بہت چھٹیاں ہو گئی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا اور پھر اسے سختی سے سینے میں سماتا پیچھے ہٹا۔ وہ ناشتہ بنا رہا تھا اور علینا غور سے اس کے مضبوط بازو اور ہاتھ دیکھ رہی تھی جس پر براؤن بال تھے۔ وہ ماہر کوک کی طرح کام کر رہا تھا۔ ہاشم، علینا اٹھ کر اس کے پاس آتی بولی۔ جی فیری، وہ محبت سے بولا۔ میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تو ہاشم نے پہلے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ ضرور میری جان، بس میں ناشتہ بنا لوں؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کی تھوڑی کے گرد لپیٹتا بولا۔ نہیں نا، ابھی بس 2 منٹ پلیز، وہ بچوں کی طرح اچھلتی بولی۔ اوکے۔ ہاشم نے اس کے گال چومتے ہاتھ اس کے سامنے کیا تو علینا نے اس کا ہاتھ زور سے چوما اور پھر اس کے بازو کو سینے میں بھیج گئی اور پھر ہاتھ چوما 2-3 بار، پھر سینے میں بھیج کر آنکھیں موند لی۔ ہاشم اس کی دیوانگی دیکھتا حیران ہوا، اس کا دل پوری طرح پگھلا۔ وہ اسے سختی سے سینے میں بھیج گیا۔ تم بہت پیاری ہو علینا،
تم مجھے دیوانہ کر دو گی۔ وہ اس کے ہونٹ شدت سے چومتا بولی، آپ نے تو مجھے کر بھی دیا۔ آپ کے بازو کتنے پیارے ہاشم، مضبوط، آپ کا ہاتھ پکڑ کے تحفظ کا احساس ہوتا ہے مجھے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تو ہاشم سب بھلاتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور کمر سے پکڑ کے اسے سلیب پر بٹھایا، پھر کتنے لمحے اسے محسوس کرتا رہا۔ علینا بھی اس کے گلے میں بازو ڈالے آنکھیں بند کی اسے روح تک محسوس کر رہی تھی۔ میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو تم؟ ہاشم پیچھے ہوتا اس کے ہونٹ دوبارہ چومتا اس کے ہونٹ صاف کرنے لگا جو خون چھلکانے لگے تھے۔ ہاشم، آپ کی آنکھیں۔ وہ حیران ہوتی اس کی آنکھیں دیکھنے لگی جو سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا میری آنکھوں کو؟ وہ مسکرا کر بولا، ریڈ ہو رہی ہے، انفیکشن تو نہیں ہو گیا کہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی، نہیں کچھ نہیں ہوا، تمہاری قربت کی خماری ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو علینا سرخ پڑی۔ چلو جی، میری چائے تو خشک ہو گئی، پھر بنانی پڑے گی۔ ہاشم ساس پین دیکھتا افسوس سے بولا، میں بناتی ہوں، آپ پراٹھے بنائیں۔ وہ سلیب سے اترتے بولی اور ساس پین کو دیکھا، ہاشم آپ نے کتنے اچھے پراٹھے بنائے ہیں۔ علینا نے حیرت سے توے پہ پڑے پراٹھے کو دیکھا، دیکھ لو کتنا سگر شوہر ملا ہے تمہیں۔ وہ مسکرایا، میں صدقے۔ علینا نے اس کی بلائی لیتے شرارت سے کہا تو دونوں کا زوردار قہقہہ گونجا۔ یہ کیا رکھ رہی ہے؟ ایمان اپنے کپڑے رکھنے لگی جب شاہزمان آئیبرو اچکا کر پوچھا، کپڑے ایمان؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھتی بولی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ کیسے کپڑے ہیں؟ وہ کپڑے کھولتا بولا، جینس اور کرتے ہیں میرے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ جینس نہیں پہنیں گی ایمان؟ وہ قطعی لہجے میں بولا، کیوں؟ اس نے تیکھے چتونوں سے گھورا، بس نہیں، مجھے نہیں پسند نا۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتا لاڈلے انداز میں بولا، پریشان نہ ہو، میں نے اوپر سے گاؤن پہننا ہے، میں نے بہت سے خوبصورت گاؤن لیے تھے۔ وہ مسکرا کر اس کے بال بگاڑتی بولی، پھر ٹھیک ہے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، چلو ہٹو، اب مجھے پیکنگ کرنے دو۔ ایمان نے اس کے بازو کھولے لیکن وہ پھر پکڑ مضبوط کر گیا، تو کریں، میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ وہ اس کے بال کھولتا بولا تو ایمان جھنجھلائی، مان، ایک تو تم میری پیکنگ میں ہیلپ نہیں کر رہے، دوسرا مجھے بھی نہیں کرنے دے رہے، اور یہ بال تم ایسے کرو گے تو میں کٹوا دوں گی۔ وہ چڑ کر بولی، وہ بال باندھتی تھی یہ شاہزمان پھر کھول دیتا تھا۔ اچھا، تھوڑا سا پیار کرنے دے، پھر ہیلپ کروں گا، تنگ بھی نہیں کروں گا، پرامس۔ وہ اس کے گال چوم کر بولا، اوکے، لیکن تھوڑا سا۔ وہ جلدی سے بولی، ایسے بھی کون سی پیکنگ کر رہی تھی؟ اجازت ملتے ہی شاہزمان اس کے ہونٹوں پر جھکا اور کمر سے پکڑ کر لٹاتا اس پر جھک گیا، لیکن جب ہمیشہ کی طرح پیچھے ہٹنا بھول گیا تو ایمان نے چہرہ پھیر لیا، کیا ہے ایمان؟ وہ چڑ کر بولا، یہ تھوڑی دیر تھی۔ ایمان نے گھورا، بس کچھ اور دیر اور۔ وہ دوبارہ جھکا، اوکے چلے، اب آپ آرام سے ادھر بیٹھے اور اپنے ایمان کا کمال دیکھیں۔ وہ اس کی آنکھیں چوم کر پیچھے ہٹا اور اسے اٹھا کر بٹھاتا بولا، واؤ مان۔ ایمان اسے پھرتی سے اور سلیقے سے پیکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایمان کے اپنے کپڑے، باقی ضرورت کا سامان بہت سلیقے سے بیگ میں رکھا جو ایمان نے پھیلایا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا بیگ کی ضرورت پڑے گی، اس نے ایک ہی بیگ میں ارینج کر دیا۔ دیکھا پھر اپنے مان کا کمال؟ وہ مسکرایا، ہاں، لیکن تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ایمان بیگ کو دیکھ رہی تھی ابھی بھی، بس کبھی مجھے بہت شوق ہوتا تھا گھومنے پھرنے کا تو میں اپنی چیزیں ایسے ہی ارینج کرتا۔ وہ مسکرایا اس کی حیرت پر، اب شوق نہیں ہے؟ لہجہ سوالیہ تان، نہیں، اتنا نہیں ہے اب۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کیوں؟ ایمان اچنبھے سے بولی، پتہ نہیں، بس ایسے ہی۔ شاہزمان بول کر اس کی کمر کے گرد حصہ قائم کرنے لگا، لیکن وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتی بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ شاہزمان چلایا، سیلف ڈیفینس، مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ اندر سے ہنستی بولی تو شاہزمان مسکرایا، میری جنجری۔ وہ بڑبڑا کر بیڈ پر گر گیا۔ ہاشم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علینا گاڑی میں بیٹھتی بولی، یہ بالکل ریئل ہے فیری، لیکن انہیں بار بار چھو کر مت دیکھو، یہ رولز کے خلاف ہے۔ وہ سمجھانے لگا، ایک لے لوں؟ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر بولی، نہیں، بالکل نہیں، میں تمہیں باہر سے لے دوں گا جتنے کہوں گی، یہ رولز کے خلاف ہے، سخت ایکشن ہوتا ہے اس پر۔ وہ مسکرا کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ اب وہ ایک جگہ پر تھے جہاں اوپر رنگ برنگی چھتریوں کی چھت بنی ہوئی تھی، نیچے ہر طرف پھول تھے۔ واؤ، سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت ہے، آئی لو یو ہاشم۔ وہ چلائی تو ارد گرد موجود لوگوں نے دیکھا۔ ہاشم نے اسے پاس کھینچ لیا، آئی لو یو ٹو میری جان۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا،
चले ना पिक्स बनाते हैं। वो मोबाइल निकाल कर बोली और फिर सामने से गुजरती लड़की को रोक कर हेल्प ली पिक्चर्स बनाने के लिए। सारा वसी कहाँ रह गई? शाहजमान बहुत वक्त देखता हुआ ब्लैक जीन्स शर्ट में सन ग्लासेस लगाए वो इंतहाई हैंडसम लग रहा था। साथ ईमान ने ब्लैक गाउन पहना था जिसके ऊपर दरमियान से ओपन गाउन भी था कोट की तरह और ऊपर से स्टाइलिश सा हिजाब था। सारा ने कमीज शलवार पहनी थी ब्लू सिंपल और उसके ऊपर शॉल थी। पता नहीं कह तो रहे थे कि तुम्हारी पैकिंग करने तक मैं आ जाऊंगा। वो उसका नंबर डायल करती बोली, हेलो वसी। उसने कॉल अटेंड करते कहा, सोना मैं लेट हो गया हूँ, तुम लोग मुझे हॉस्पिटल से पिक कर लो। वो नरमी से बोला, ओके मैं शाहजमान को कहती हूँ। सारा ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर वसी आप फ्री है, ये केस फाइल चेक करवानी थी। पीछे से निस्वानी आवाज़ आई, डॉक्टर सबाहत मैं जल्दी में हूँ, निकलने लगा हूँ। अब डॉक्टर तलहा को दिखा दे। वसी रसानियत से बोला, ओके सोना जल्दी से आ जाओ। वसी मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। सारा जिसका मुंह ऐसा कड़वा हो गया था जैसे किसी ने कड़वा बादाम दे दिया हो, वसी के मुतवज्जा होते ही गहरा मुस्कुराई और फिर फ़ोन रखा। वो कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल से ही पिक कर लो। वसी ने शाहजमान को बताया तो उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। चले। वसी गाड़ी के बैक सीट पर बैठा सारा को अपने हिसार में ले गया तो उसने कंधे पर सर रखा और फिर वो लोग मीर हाउस के सामने रुके। मामा बाबा, ईमान चीखती हुई अंदर दाखिल हुई तो शाहजमान मुस्कुराया। मामा की जान, मामा का बच्चा। रक्षंदा बेगम उसकी आवाज़ सुनती खुशी से उठी और फिर दौड़ कर आती ईमान उसके गले लगी। कैसी है आप? मैंने आपको इतना मिस की के। ईमान ने उनकी गाल चूमी। मैंने भी मेरा बच्चा। वो उसका हाथ चूमती बोली, अरे ओए बच्चे। उन्होंने शाहजमान वसी और सार अरे आओ बच्चे। उन्होंने शाहजमान वसी और सारा को कहा तो वो भी मिले। कैसी है मेरी बच्ची? उन्होंने सारा को गले लगाकर पिशानी चूमते पूछा। बिल्कुल ठीक। मेरी मामा कैसी है? सारा मुस्कुराई। मैं भी ठीक हूँ। वो नरमी से बोली, बाबा कहाँ है? ईमान बेचैनी से देख रही थी इधर उधर। वो ऑफिस गए हैं। तुम लोग बैठो मैं चाय ले आऊँ। वो उठी। बिल्कुल नहीं मॉम, टाइम नहीं है, हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, तो निकलना है। शाहजमान उनको हिसार में लेता बोला और उनकी दुआएं लेते वो लोग निकले वहाँ से। चलो फैरी अब चले। हाशिम फुल एनर्जी लिए किए घूमती फिरती अनीना का हाथ थामा। क्यों हाशिम, अभी नहीं जाना मुझे। उसने मुंह बसोरा। मेरी जान अब हमने एक और जगह जाना है ना। वो उसके फूले गाल सहलाता बोला, नहीं ना प्लीज़, ये बहुत प्यारी जगह है, मुझे नहीं जाना। अच्छा थोड़ी देर बस। वो जिद करने लगी। फिर आएंगे, मैं ले जाऊंगा ना फैरी। अब सूरज डूबने वाले से पहले हमने कहीं पहुंचना है। वो उसका हाथ थाम कर बगैर उसके उतरे चेहरे की तरफ देखते खींच गया। टाइम पर पहुंच गए हैं। हाशिम गाड़ी से उतरता खुशी से बोला, आ जाओ। अरीना का हाथ पकड़ा। उसका मूड अभी भी खराब था लेकिन सामने फैले समंदर को देखती वो मिसमराइज हुई। वो लोग काइट बीच पर आए थे, यहाँ बैठते हैं। हाशिम उसे ऐसे कोने में ले आया जहाँ लोग ना होने के बराबर थे। तभी सूरज डूबने का टाइम हुआ। समंदर के ऊपर सूरज डूबने का मंजर इतना दिलकश था कि अलीना को अपना दिल भी डूबता हुआ महसूस हुआ। हाशिम ने उसका हाथ मजबूती से थामा। मैं चाहता हूँ फैरी, जब मेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो तो तुम्हारा हाथ ऐसे ही मेरे हाथ में हो। हाशिम जज्बात से चूर लहजे में बोला तो अलीना ने तड़प कर देखा। ऐसे मत कहे हाशिम, अल्लाह आपको कुछ ना करे। मोटी आंखों में फौरन आंसू तैरने लगे। मेरी गुड़िया, ज़िंदगी में सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक तो नहीं होता ना, और कभी ना कभी तो उम्र तमाम होनी है। अभी तो मैं तुम्हारे साथ एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अभी तो तुम्हें अपने वजूद की खुशबू में महकता देखना है। वो उसके उड़ते बाल समेट कर भारी भारी आवाज़ में बोला तो अलीना को अपनी हथेलियाँ नम होती महसूस हुई, बल्कि खुद ही शर्म की बोझ से झुक गई। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी शाम ना आए हाशिम जो आपके बगैर हो। मेरी सांसें रुकने लगती है ये सोच कर भी। वो आंसू साफ करती उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करती उसके कंधे पर सर रख गई। हाशिम ने उसके सर पर होठ रखे। आमीन। ऐसा लगता है फेरी जैसे तुम हमेशा से मेरे साथ मेरे पास थी। मैं कभी अकेला था ही नहीं। हाशिम मुस्कुराया। मुझे भी यही लगता है। वो मुस्कुराई तो हाशिम ने उसके गाल चूमे। हाशिम, यहाँ सब है। उसने एहसास दिलाया, यहाँ किसी को परवाह नहीं है। वो लापरवाही से बोला। अलीना ने हाशिम के पीछे बैठी लड़की को देखा जो मुसलसल उन्हें घूर रही थी। उसकी नज़रें हाशिम पर महसूस करते अलीना के तन बदन में
आग लग गई तो तुम्हारी। तो वो गुस्से से उठी जब हाशिम ने बौखला कर उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकता, अलीना उस लड़की के सर पे पहुंच चुकी थी। आप क्यों मेरे हस्बैंड को घूर रही है? वो उसके पास जाती गुस्से से बोली। तो लड़की ने खड़े होते नागवारी से उसे देखा। तभी हाशिम पहुंचते उसे पीछे से अपने पीछे कर गया। हाँ ना? हाशिम मुस्कुरा कर बोला। मन ही ये हाजर फता था। ये लड़की कौन है? वो लड़की अलीना को सुलगती निगाहों से देखती बोली। तो अलीना ने हाशिम को उससे बात करते देख गुस्से से घूरा। उसे समझ नहीं आई थी। हाज़ा ज़ौजियत अना आसिफ अना इजाबता बाज अशीर लज़े का गज़बत। ये बीवी है मेरी, सॉरी पॉसेसिव है काफ़ी। तो गुस्सा हो गई। हाशिम उसे मुस्कुरा कर बोला। अलीना हौनको की तरह उनका मुंह देख रही थी। जी चाह रहा था इस लड़की को यहीं दफन कर दे। हाशिम, अलीना ने दांत पीस कर पुकारा। फेरी, ये हाना है, मेरे ऑफिस में काम करती है, सलाम करो। हाशिम ने प्यार से बताया उसे। तो अलीना ने ना चाहते हुए सलाम किया। वो लड़की लठ-मार अंदाज में जवाब देती अलीना को सुलगती निगाहों से देखती वॉकआउट कर गई। क्या कह रही थी ये और आप क्या कह रहे थे? अलीना ने कमर पर हाथ टिकाते घूर कर पूछा। वो पूछ रही थी ये पागल लड़की कौन है? मैंने कहा ये गलती से मेरी बीवी है, इलाज चल रहा है। हाशिम मजलूम मुंह बना कर बोला। व्हाट? अलीना को सदमा ही तो लग गया। खुद होंगी ये पागल, इसका पूरा खानदान पागल। आपने क्यों कहा इसे आप पागल की बीवी भी पागल? वो गुस्से से बोला। तो हाशिम कह बेसाख्ता कह कहा लगाया। आखिरी बात ठीक है। वो विंग करता बोला। बात मत करे मुझसे। अलीना ने चेहरा फेरा। अच्छा अच्छा सॉरी, चलो बताता हूँ क्या बोला था। नाराज मत होना प्लीज। हाशिम फौरन सीधा होता उसे बताने लगा। ये लो तुम्हारे रूम की चाबियाँ, रेस्ट करो, सुबह हम जल्दी नीलम वैली के लिए निकलेंगे। वसी ने शाहजमान को चाबियाँ दी। वो लोग मरी के एक होटल में मौजूद थे। इस वक्त रात होने की वजह से वो लोग यहाँ स्टे कर रहे थे। अजय जिनरी। शाहजमान ने ईमान का हाथ थामा और अपने रूम में आया। ठंड लग रही है? शाहजमान ने उसे बाजू में लपेटते देख कर बोला। हाँ जी, ठंड है ना? वो बोलते हुए उसके पास आई और उसकी जैकेट के अंदर से बाजू उसके गिर्द बांधे। तो शाहजमान ने जैकेट उसके ऊपर उठाते उसकी नाक चूमी, जो बहुत ठंडी हो रही थी। आप गाउन उतारे, मैं हीटर ऑन करता हूँ। शाहजमान ने उसके हिजाब की पिन्स खोलते कहा। पीछे होते उसने हीटर ऑन किया। स्वेटर ना निकाल लूँ मान दोनों की? ईमान अपना गाउन हैंग करती बोली। हीटर ऑन कर दिया, अब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और स्वेटर तो कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे कमर तक पकड़कर करीब करता गंभीर लहजे में बोला। तो ईमान मुस्कुराते नजर झुका गई। मुझे अपनी थकन उतारनी है, वो कहता उसके होठों पर झुक गया और फिर ऐसे ही उसे उठाए बेड पर आता कंफर्टर ओढ़ गया। होठों को छोड़ते उसने ईमान की आंखें चूमी, फिर गाल और फिर उसकी गर्दन को दीवाना हुआ चूमता वो उस पर मुकम्मल हावी हुआ। माँ सो गए हो? वो ईमान के सर सीने पे सर रख के आंखें मूंदे पड़ी थी। ईमान उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। नहीं जिंदगी जाग रहा हूँ। वो उसके लहजे में अभी भी खुमारी थी। तो चुप क्यों हूँ? ईमान ने झुकते उसकी पेशानी चूमी। सुकून महसूस कर रहा हूँ ईमान, वो खुमार आलूद लहजे में बोला और फिर अपने ऊपर होता उसके साथ बैठा उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिया। ईमान उसका बगैर शर्ट के सीना देखती नजरें झुका गई। आपको पता है आपके साथ इतने ख्वाब देखे हैं ना कि एक खौफ सा है कि कहीं मैं आंखें बंद करूं तो आप गायब ना हो जाए। वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका कर खोए खोए अंदाज में बोला। यकीन कर लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूंगी। मान तुम जब भी आंखें खोलोगे तो मुझे अपने पास पाओगे। ईमान ने हस्ब आदत उसके बटनों से खेलना चाहा, लेकिन हाथ उसके सीने से टकराया। उसने सरल से हाथ पीछे किया, लेकिन शाहजमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली अपने सीने पे मस ली। ईमान का हाथ कँपकँपा गया। चेहरे के नकुश में तेज़ी से सुर्खी फैली। ये भी आपका ही है, बल्कि मैं पूरा आपका हूँ। शाहज़मान गंभीर लहजे में बोला, लेकिन वो खामोश रही। ज़बान जैसे तालू से चिपक गई। आपके चेहरे पे फैली ये सुर्खी मुझे बहका रही है। ईमान, आप अपने मान को पागल कर रही हो। उसकी गाल पर नाक रगड़ता बोला। मान। ईमान ने उसके गले में बाजू डालते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। मान की जान। शाहजमान ने उसके बालों को पकड़ते अपनी हथेली में मसला। चाय पिए मान? वो उसे बहकता देख बौखला कर बोली। उसकी शिद्दत सहना कहाँ आसान था। बाद में, वो बहक कर कहता, उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेता उसकी बोलती बंद कर गया।
میں تھک گئی، سارا زور سے بیڈ پر گری تو وسیم مسکرا اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے جوتے اتارنے لگا۔ نہیں وسیع، سارا تڑپ کر اٹھی اور اس کے ہاتھ ہٹائے۔ نہیں کیوں؟ وسیع نے آئی برو اچکائے۔ پاؤں پر مت ہاتھ لگائے، سارا اس کا ہاتھ چوم کر بولی۔ کیوں تمہارے پاؤں میرے نہیں ہیں؟ وہ کھول کر بولا تو سارا تذبذب کا شکار ہو گئی کہ کیا بولے۔ تم کیوں میرے جوتوں کو ہاتھ لگاتی ہو؟ وہ جیرا پر اتر آیا۔ وہ تو آپ کے جوتے صاف کرنے ہوتے اور آپ مرد ہیں، یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ سارا پریشانی سے بولی، میں مرد ہوں تو تم میری بیوی ہو اور بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے مردانگی پر حرف نہیں آتا۔ سارا، وہ مرد ہی کیا جس کی انا اتنی سستی ہو کہ بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے ختم ہو جائے۔ وسیع پیار سے بولا، پھر اس کے ہاتھ چوم کر پیچھے کیے، پھر جوتے اتارنے لگا لیکن اس کے سوجے پاؤں کو تشویش سے دیکھا۔ درد تو نہیں ہو رہا سونا؟ اس کے پاؤں دباتا بولا، ہو رہا ہے وسیع، مجھے بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ وہ سستی سے بولی، اچھا اٹھو شاور لے لو پھر سو جانا۔ وسیع مسکرا کر بولتا اٹھا، نہیں مجھے نہیں شاور لینا، اتنی ٹھنڈ ہے۔ سارا کسل مندی سے بولی، پانی گرم ہے اور ہیٹر بھی آن ہے، چلو اٹھو شاباش۔ وسیع نے اسے اٹھایا لیکن وہ نہ اٹھی تو وسیع نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وسیع، نہیں پلیز نہ پلیز۔ سارا ٹانگیں جھلاتی بولی، فریش ہو جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں۔ وسیع اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتا شاور آن کر گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹا سارا اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ اچھا ہوا خود بھی گیلے ہو گئے نا؟ سارا کھلکھلائی تو وسیع نے پہلے خود کو دیکھا پھر معنی خیزی سے مسکراتا اپنی شرٹ اتار گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے بیوی؟ وہ سارا کی ہنسی تھمتے دیکھ مسکرایا اور اس کی کمر پکڑ کر پاس کرتا اس کے ہونٹوں پر گرفت جمائی۔ اچھا سوری نا، تم نے خود تو پکڑا تھا۔ وسیع اس کے بال ڈرائی کرتا اس کا ابھی تک منہ پھولا دیکھ کر بولا، بہت برے ہو آپ۔ وہ منہ بسور کر بولی، جیسا بھی ہو تمہارا ہوں، چلو موڈ ٹھیک کرو، میں چائے منگواتا ہوں، ساتھ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا بھی، ڈنر بھی نہیں کیا تم نے صحیح سے۔ وسیع اس کے بال باندھ کر اپنے بال ڈرائی کرنے لگا۔ وسیع، مجھے کچھ نہیں کھانا، چائے بھی نہیں پینا، وہ منہ بسور کر بولی، اٹھی اور بستر میں گھس گئی۔ بری بات سارا، کیوں نہیں کھانا؟ اچھا چائے مت پیو، دودھ منگوا لیتا ہوں۔ وسیع نے ٹوکا، یا مجھے سوچ کر متلی ہو رہی ہے؟ وہ برے برے منہ بناتی بولی تو وسیع مسکرایا اور پھر بغیر اس پر توجہ دیے آرڈر دینے لگا، چلو پیو جلدی سے۔ وسیع نے دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، نہیں وسیع پلیز، اس کی اسمیل کتنی بری ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی، ٹھیک ہے مت پیو، میں بھی دوسرے روم میں جا رہا ہوں۔ وسیع نے گھورتے دھمکی دی تو سارا ناک بند کر کے ایک سانس میں گلاس چڑھا گئی۔ ویری گڈ۔ وسیع نے اس کے ہونٹ چومے جس پر دودھ لگا تھا۔ اب میرے پاس بیٹھے، مجھے سونا ہے، وہ نرٹھے پن سے بولی تو وسیع اپنی کافی لیتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سارا نے اس کے سینے پہ سر رکھتی آنکھیں موند گئی لیکن وسیع اس کی تیز ہوتی دھڑکن محسوس کرتا چونکا، پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ سارو میری جان، تم ٹھیک ہو؟ وسیع نے اس کی تھوڑی پکڑ لی۔ پتہ نہیں وسیع، جو بھی کھاتی ہوں پیتی ہوں تو دھڑکن بڑھ جاتی ہے، وہ منہ بسور کر بولی تو وسیع نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر مسکراتا اسے سینے میں بھیج گیا۔